اسٹرگل ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج جمعرات ہے اور حسب معمول ہم فلسفے کے بارے میں اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ہم سے بات چیت کرنے کے لیے موجود ہیں عشا خضر وٹو، جو بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی میں فلسفہ اور اینتھروپولوجی پڑھاتی ہیں۔ انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور یونیورسٹی سے ایم فل بھی کیا ہے فلسفہ میں۔ آج کا موضوع جمالیات کے بارے میں ہے، جو فلسفے کی ایک اور اہم شاخ ہے۔ ہم نے اس گفتگو کا سلسلہ اس بات سے شروع کیا تھا کہ فلسفہ کسے کہتے ہیں، پھر ہم نے اس کی شاخوں پر بات کرنا شروع کی، ہم نے میٹا فزکس کے اوپر بات کی، ہم نے ایپسٹیمولوجی کے بارے میں بات کی، یعنی علم کیا ہے اور اس کی تعریف کیسے مقرر کی جا سکتی ہے یا اس کو کیسے کریٹ کیا جا سکتا ہے، پروڈیوس کیا جا سکتا ہے۔ پچھلے ہفتے ہم نے ایتھکس کے بارے میں بات کی، اخلاقیات کے بارے میں۔ اس ہفتے ہم اسٹیٹکس یعنی جمالیات کے بارے میں بات کریں گے۔ عشا، آپ کا بہت شکریہ، آپ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ جمالیات، جسے ہم شاید خوبصورتی بھی کہتے اور سمجھتے ہیں، اس کی تعریف کیسے مقرر کی جا سکتی ہے، اور جمالیات کا تعلق تو شاید آرٹ سے ہونا چاہیے، یہ فلسفہ بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ جو ورڈ ایستھیٹکس ہے، اٹ کمز فرام دی گریک ورڈ ایستھیٹیکوس۔ اس کے لفظی معنی یہ ہے کہ اینی تھنگ جو ہماری سینسز سے ریلیٹڈ ہو، سم تھنگ پرٹیننگ ٹو سینس پرسیپشن، یعنی جو ہم اپنی پانچ جو ہماری حصے ہیں ان سے پرسیو کر سکتے ہوں۔ تو اس میں آرٹ آتا ہے، آرٹ کی مختلف فارمز جیسے کہ میوزک، آرکیٹیکچر، پینٹنگ، فلم ایکسیکٹرا، یہ سب ہم پرسیو کرتے ہیں یوزنگ آور سینسز۔ تو یہ فلاسفی کی برانچ اس لیے ہے کیونکہ فلاسفی جو ہے وہ آرٹ ایز اے فائنل پروڈکٹ نہیں دیکھتا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ واٹ میکس سم تھنگ آرٹ۔ یعنی کہ آپ خود دیکھیے کہ آرٹ کی جتنے میں نے ابھی اقسام بتائی ہیں، تو ایک آرکیٹیکچر میں اور ایک سانگ میں کیا سملیرٹی ہے؟ یٹ بوتھ آر آرٹ۔ تو واٹ از دیٹ ون تھنگ دیٹ میکس سم تھنگ آرٹ؟ اس پہ ڈفرینٹ تھیوریز ہیں، جیسے انسٹیٹیوشنل تھیوری ہو گئی، ہسٹوریکل تھیوری ہوگی، اسینشلزم ہو گیا، فنکشنلزم ہو گیا کہ جی آرٹ کا کوئی ایک مخصوص فنکشن ہے جو کوئی چیز پورا کرے تو ہینس اٹس کنسیڈرڈ آرٹ۔ اس کے علاوہ اس میں آتا ہے کہ واٹ از بیوٹی، بیوٹی کیا ہے، اور کیا بیوٹی آبجیکٹیو ہے، سبجیکٹیو ہے، بیوٹی کا سچ کے ساتھ تعلق ہے، یا یہ ایسی چیز ہے جو we often says in the eye of the beholder، یعنی کہ largely subjective ہے۔ all of these things fall under aesthetics as a branch of philosophy۔ مجھے اسی گفتگو کے دوران یاد آیا، خوبصورتی کیا ہے، اس عنوان سے ایک بہت خوبصورت مضمون فیض احمد فیض نے لکھا تھا، انہوں نے انگریزی میں لکھا تھا، واٹ از بیوٹی۔ اس کو ہمارے ایک دوست ہیں جو امریکہ میں پڑھاتے تھے، ڈاکٹر کیسر عباس، فوت ہو گئے پچھلے سال، انہوں نے اس کو اردو میں ترجمہ بھی کیا تھا۔ میرا اگلا سوال یہ ہے کہ عام طور پر جب یہ استھیٹکس کی بحث ہم پڑھتے ہیں تو ہیگل کا بہت ذکر آتا ہے کہ جی انہوں نے کوئی پہلی دفعہ کتاب لکھی، پھر کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں کانٹ نے پہلی دفعہ کتاب لکھی اور بتایا کہ استھیٹکس کی تعریف کیا ہے۔ تو کچھ بتائیے گا کہ یہ ہیگل اور کانٹ کیوں اس بحث میں پڑے اور کس طرح کی ڈیفینیشنز جو ہیں انہوں نے پیش کی۔ ایکچولی یہ تبصرہ کہ جی کیا چیز آرٹ ہے، آرٹ کا کیا مقام ہے، آرٹ اور ٹروتھ کا کیا ریلیشن شپ ہے، یہ جرمنی سے بھی کافی پہلے سے آ رہا ہے، یہ اینشنٹ گریس سے آ رہا ہے ہمارے پاس، تو ویسٹرن فلاسفی کی حد تک۔ پلیٹو جو ہے وہ، اگر جو لوگ ان کی تھیوری آف فارم سے واقف ہیں، جو کہتے ہیں کہ یہ جو مٹیریل ورلڈ ہے یہ ایک کسی آبجیکٹیو ٹروتھ کی ایک میمکری ہے، یا ایک اس کی کاپی سورٹ آف مینیفیسٹیشن ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر اس دنیا، یہ جو دنیا آلریڈی ایک میمکری ہے، اس کے اندر جی ہم نے فار ایگزامپل کسی کی پینٹنگ بنا دی آرٹ کے طور پہ، یا کسی کا اسکلپچر بنا دیا، تو دیٹ از اے میمکری آف اے میمکری، یعنی وہ ٹروتھ سے پلیٹو کے حساب سے اور دور جا رہا ہے۔ تو ہی آلسو انٹرسٹنگلی سیز کہ ایک جو آئیڈیل سوسائٹی ہوگی وہاں تو آرٹ اور آرٹسٹ کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے، کیونکہ آرٹ سیڈیوسز یو اوے فرام ٹروتھ، یہ ان کا کہنا ہے۔ تو ایرسٹوٹل انہی کے شاگرد اس کا تھوڑا سا مترادف کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آرٹ جو ہے بے شک میمکری ہے، ہی ڈز ناٹ ڈینائی دیٹ، بٹ ہی سیز کہ اس کے تھرو ہم ایموشنل کتھارسس کر سکتے ہیں، یعنی وی کین ریلیز آور ایموشنز ان اے سیف اسپیس۔ جیسے کہ اکثر کوئی سیڈ سانگ سننے سے ہم ایک
ڈفرینٹ سورٹ آف سیڈنس فیل کرتے ہیں. کافی لوگ شوق سے سنتے ہیں, کوئی ٹریجک مووی ہو گئی, کوئی بڑی ہی سیڈ اینڈنگ والی مووی ہو گئی, اس طرح کا میڈیا لوگ شوق سے کنزیوم کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے دکھ یا اس کتھارسس کو ریلیز کرتے ہیں ان اے ویری سیف اسپیس. ان کی ریئل لائف میں کوئی تھریٹ نہیں ہے, وہ اس میڈیا, اس آرٹ کے تھرو سے ریلیز کر رہے ہیں. اینڈ اس نے گریک ٹریجڈیز کو اسی لیے بڑی اہمیت دی تھی کہ جو گریک پلیز ہیں جن کی اینڈنگ آفٹن سیڈ ہوتی ہے, بلکہ ٹریجڈی از سیڈ, تو ان کی بھی یہ امپورٹنس ہے کہ اٹ الاؤز کتھارسس بٹ ان اے وے کہ ہماری ریئل لائف, ہماری ریئل بینگ کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اور ہیگل کا آپ نے ذکر کیا, اس کو ایستھیٹکس میں ایک سینٹرل فگر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے اس کے لیے ایستھیٹکس کا نام استعمال نہیں کیا, وہ اس کو کہتے ہیں فلاسفی آف آرٹ. وجہ اس کی یہ ہے کہ ایستھیٹک کوز, جیسے میں نے بتایا, اس کے لٹرل میننگ ہے پرٹیننگ ٹو سینس پرسیپشن. ہیگل کے مطابق یہ بہت لمیٹنگ ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ ایستھیٹکس, جمالیات ایسی چیزیں جو صرف ہماری سینسز پرسیو کر سکتی ہیں, یا ایسی چیزیں جو ہماری سینسز پرسیو کر سکتے ہیں وہی ایستھیٹکس کے انڈر آتی ہیں, تو دیٹ از ویری لمیٹنگ اکارڈنگ ٹو ہم. فلاسفی آف آرٹ وہ اس کو اس لیے کہتا ہے کیونکہ پھر وہ سینسز سے زیادہ براڈ چلا جاتا ہے. اکارڈنگ ٹو ہیگل آرٹ ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم دیکھ کر بس بیوٹی انجوائے کریں, یا اٹ از سم تھنگ ہالو یا سپرفیشل. وہ کہتا ہے کہ آرٹ از اے وے تھرو وچ دی ایبسولوٹ اسپرٹ از مینیفیسٹڈ, یعنی کہ جو ایبسولوٹ اسپرٹ, دیٹ از دا ورڈ ہی یوزز, یا اس کو ہم ایزی کرنے کے لیے ایبسولوٹ ٹروتھ کہہ سکتے ہیں, اس کو اگر دنیا میں کوئی شکل اختیار کرنی ہے تو وہ آرٹسٹ کے مائنڈ سے شروع ہو کے اس آرٹ ورک کے تھرو کرے گا. اینڈ دین ہی آلسو سیز کہ آرٹ اس میں نمبر 1 پہ نہیں ہے, آرٹ از دا موسٹ بیسک تھنگ. وہ کہتے ہیں فلاسفی اور ریلیجن بھی یہی کام کر رہے ہیں, اینڈ ان اے بیٹر وے دین آرٹ. دیٹ از واٹ ہیگل سیز. اینڈ کانٹ کی آپ نے بات کی, وہ بات کرتا ہے سبلائم کی, یعنی کہ بیوٹیفل تو ہمیں اکثر چیزیں لگتی ہیں, لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں that have this sort of terrifying aura to it, جو بہت گرینڈ ہے. جیسے ہم کبھی پہلی بار پہاڑوں پر جاتے ہیں, تو that feeling of being very small and the other thing being very overwhelming, terrifying yet beautiful, وہ اس کو سبلائم کہتے ہیں. اس کے ساتھ ڈس انٹرسٹڈ پلیجر والی بات کہ اوکے say you're having a morning walk اور آپ ایک بٹرفلائی دیکھتے ہیں, یو سی کہ وہ بٹرفلائی بہت بیوٹیفل ہے, بٹ اس کا کیا پرپز ہے آپ کی زندگی میں, یٹ یو کین ناٹ ڈینائی کہ وہ بیوٹیفل ہے. تو یہ اور آپ اس کو دیکھ کے خوش بھی ہوتے ہیں, حالانکہ وہ بٹرفلائی آپ کے لیے کچھ نہیں کر رہی. کوئی حسین پھول ہے آپ نے کسی باغ میں دیکھا, اٹس ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ فار یو, اٹس ناٹ امپروونگ یور لائف, یٹ اٹس گیونگ یو دس سرٹن پرٹیکولر سورٹ آف پلیجر. تو یہ ان سب کے پرسپیکٹیوز ہیں آن ایستھیٹکس اینڈ آرٹ اینڈ بیوٹی. تو کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ آرٹ سچ تک پہنچنے کے لیے, آرٹ خوشی حاصل کرنے کے لیے, یا آرٹ کیتھارسس کے لیے کس طرح سے ہماری مدد کرتا ہے, اس قسم کی باتوں کو, سوچوں کو سمجھنے کے لیے فلسفہ ہماری مدد کرتا ہے. اور فلسفے کی جو مخصوص برانچ ان چیزوں سے ڈیل کرتی ہے اسے ہم ایستھیٹکس یا جمالیات کہہ سکتے ہیں. مجھے کتھارسس کے حوالے سے دوبارہ باتیں کرتے کرتے ویگوٹسکی کا کام یاد آیا, جو روس کے ایک ماہر نفسیات تھے اور آرٹ پہ بھی انہوں نے بہت کام کیا. ان کا آرٹ اینڈ کتھارسس کے حوالے سے بہت اچھا کام ہے, جو میں ناظرین سے درخواست کروں گا کہ جب انہیں وقت ملے ضرور اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. انگریزی میں دستیاب ہے, اردو میں آج تک اس کا ترجمہ نہیں ہو سکا, کیونکہ ویگوٹسکی کو ویسے بھی عالمی سطح پہ بہت زیادہ توجہ نہیں دی گئی, کیونکہ وہ 1920 کی دہائی میں روس کے اندر بہت اہم نام تو سمجھا جاتے تھے, لیکن بعد میں وہ ریاستی عطاب کا شکار ہوئے. روس کے اپنے اندر, سوویت روس کے اندر ان کو مارجنلائز کر دیا گیا. بہرحال اگلا سوال پاکستان کے حوالے سے ہے. پاکستانی ثقافت میں کون سے ایسے پہلو ہیں جنہیں آپ کہہ سکتی ہیں کہ وہ بہت ہی جمالیاتی ایستھیٹک پہلو ہیں؟ وہ بہت زیادہ ایکچولی. ہمارا میوزک پاکستانی ہسٹری میں کافی ایستھیٹک آئی ووڈ سے ہے. ہمارا ڈانس ایستھیٹک ہے. فلمس ویو میڈ دیٹ آلسو کمز انڈر ایستھیٹکس. آرکیٹیکچر ہمارا از لولی ٹو سم ایکسٹینٹ. ایک تو جو گوتھک آرکیٹیکچر برٹش لائے ہیں
اس کا بھی ایک سرٹن اورا ہے. لائک جیسے آپ نے یو ٹولڈ ایوری بڈی آئی ڈیڈ مائی ایم فل فرام GCU, تو وہ جو اس کی گوتھک لیڈی بلڈنگ ہے, جسٹ لکنگ ایٹ دیٹ بلڈنگ gives you that sublime والی فیلنگ ٹو سم ایکسٹینٹ. تو اس کے علاوہ جو ہمارا اپنا آرکیٹیکچر بھی ہے, جس میں اگر ہم ریلیجس آرکیٹیکچر دیکھیں, بادشاہی مسجد آتی ہے, وزیر خان آتی ہے, اور بھی بہت کچھ آتا ہے, تو وہ بھی استھیٹک ہے کافی. اینڈ قوالی اور استھیٹک, پوئٹری از سپر پاکستانی یا ہماری سب کانٹیننٹ کی ہسٹوریکل پوئٹری سچ ایز فیض اینڈ اس سے پہلے غالب اینڈ آل آف دس, بہت استھیٹکس ہیں ہمارے پاس. ایک طرف اتنی ایک طرح سے رچ ہسٹری ہے استھیٹیکلی, اور اس خطے میں صوفیہ کی شاعری بھی ہم یہاں پر لا سکتے ہیں, جو کہ بالکل بہت زیادہ عوامی سطح کے اوپر ایک کردار بھی ادا کرتی چلی آ رہی ہے صدیوں سے. لیکن پچھلے کوئی 30-40 سال سے بالخصوص ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں مذہبی جنونیت بڑھتی چلی جا رہی ہے, رجتی سوچیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. تو یہ سب جو ڈیولپمنٹس ہیں, کیا یہ جمالیات کے راستے میں ایک رکاوٹ کی شکل اختیار نہیں کرتی چلی جا رہی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ بالکل ایبسلیوٹلی ایسا ہی ہے. سرٹن مذاہب ہیں جنہوں نے آرٹ کو اتنا سینسر نہیں کیا, جس کی وجہ سے انہوں نے کافی ترقی کی ہے. جیسے کہ جو گریک پلیز ہیں, یہ بھی کسی حد تک ریلیجس تھے, یا سرٹن ڈانس فارمز ہیں ان ہندو ریلیجن, وہ بھی استھیٹک ہیں بٹ ہیو دس سورٹ آف ریلیجس انڈر ٹونس ٹو اٹ. تو ہمارے یہاں جو ہے آرٹ کو کافی سینسر رکھا گیا ہے, سچ ایز ڈانس. اس پہ ہم جینڈر لینس بھی لگا سکتے ہیں کہ ویمن ڈانسنگ بے شک از استھیٹک, بٹ ہمارے مذہب کے لینس کے تھرو اٹ از سم تھنگ ناٹ انکریجڈ. تو کیلیگرافی میں دیکھیں, ویئر سو فار اہیڈ, تو کیلیگرافی ایک ایسا آرٹ فارم ہے جس کو سینسر نہیں کیا گیا, تو اس میں کافی حسین کیلیگرافیز پروڈیوس ہوتی ہیں پاکستان میں. تو اسی طرح باقی آرٹ فارم کو بھی اگر سنب نہ کیا جاتا تو وہ کافی ترقی کر لیتے. اینڈ آلسو اس میں ون تھنگ آئی لائک ٹو ایڈ از دا کتھارسس والی بات. اگر ہمارے پاس ایسا آرٹ ہی نہیں ہے جو ہمیں ایموشنل کتھارسس الاؤ کر رہا ہے, تو وہ ایموشنز وین باٹلڈ اپ ان سائڈ آف یو, وہ پھر کسی غلط میڈیم یا غلط جگہ ابھر کر باہر آ سکتے ہیں. تو آرٹ از ویری امپورٹنٹ, اینڈ اس میں سینسرشپ اتنی زیادہ نہیں ہونی چاہیے, ایٹ لیسٹ ریلیجس تو نہیں ہونی چاہیے. دے شوڈ گو ہینڈ ان ہینڈ انسٹیڈ آف بینگ اینیمیز. کیلیگرافی کے علاوہ بھی کچھ آرٹ فارمز ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے مذہب میں سے انہوں نے جنم لیا. یا سچ از مسجد, وہ ایک مذہبی ورشپ کی پلیس ہے بٹ یٹ میڈ ویری بیوٹیفلی. اس میں بہت انٹریکیٹ ڈیٹیلز ہیں وزیر خان مسجد میں, اور وہ سب بہت حسین طریقے سے بنائی گئی ہیں. اینی تھنگ دیٹس کمنگ ٹو یور مائنڈ؟ شرائنز جو مزار ہیں یا صوفیوں کے, یس یس, قوالی کا شاید ذکر پہلے بھی ہوا ہے. بالکل. تو کسی حد تک اسلام میں یا مسلم دنیا میں بھی مذہب کی بنیاد پر ایک چیز جو مجھے بعض اوقات یاد آتی ہے, میرے بچپن تک ایسا ہوتا تھا کہ جو اسلامی تاریخ کے واقعات ہیں وہ پنجابی یا اردو پوئٹری کی شکل میں کتابی شکلوں میں ملتے تھے, اور اس کے ساتھ وہ السٹریٹڈ رسالے ہوتے تھے. بہت سے واقعات جو ہیں ان کے ساتھ السٹریشنز بھی موجود ہوتی تھیں. میرے خیال سے آج کل کے دور میں ہوتے تو وہ ان کے اوپر توہین کا الزام لگا کر پڑھنے والے کو اور چھاپنے والے کو شاید مار دیا جاتا, لیکن یہ یہاں پر بہت عام تھے. یہ محنت کش گھروں میں, سفید پوش گھروں میں, مجھے ایلیٹ کا معلوم نہیں ہے کہ میرا اس سے تعلق نہیں ہے, لیکن عام عوام میں, دیہاتوں میں, شہروں میں جن کو پڑھنا لکھنا آتا تھا وہ اس کو پڑھتے تھے, اور خواتین بالخصوص پڑھتی تھیں, اور پھر جن کو پڑھنا نہیں آتا تھا وہ بیٹھ کر سنتی تھی. افغانستان میں جاتا رہا ہوں, اب طالبان کے دوبارہ آنے کے بعد کا مجھے نہیں معلوم, لیکن ان کے پہلے تک جو ایک عام سی چیز وہاں پر نظر آتی تھی, خاص کر جہاں پر ٹورسٹ ایریاز میں ایسی دکانیں ہوتی ہیں کہ سوینئرز بیچے جائیں, وہاں پر ایک کامن سوینئر جو شاید ایران سے آتا تھا وہ یہ تھا کہ آپ حضرت امام حسین کی شبیہ خرید سکتے تھے, حضرت علی کی شبیہ موجود ہوتی تھی, جو پاکستان میں شاید پہلے بھی نہ ہو, اور اب تو بالکل ہی یہ سوچا نہیں جا سکتا. ایران میں کبھی نہیں گیا ہوں, تو وہاں پہ بھی میں نے سنا ہے کہ یہ چیزیں موجود ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ
مذہب کے نام پر بالکل ہی کچھ ممکن نہیں ہے. لوگوں نے تاریخی طور پر کچھ بالکل نیگوشیٹ ضرور کیا ہے, بالکل لیکن جس طرح کی مذہبی جنونیت آ گئی ہے وہ میرے خیال سے ایک بڑی رکاوٹ بن گئی ہے. یس ایبسلیوٹلی. آرٹ اگر ایموشن سے ڈیل کرتا ہے تو وہ ایک بڑے پراپر چینل کے تھرو اینڈ اس کا یوزنگ یور ایموشنز فار سم تھنگ دیٹ از بیوٹیفل, یا وہ ایبسلیوٹ اسپرٹ والی بات. ایموشنز یہاں پہ بھی لائک ادر تھنگز ان فلاسفی وہ ہالو پرسنل بائس والے جذبات نہیں ہیں کہ آپ جذباتی ہو کر کہو ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے یہ برا ہے. اس میں بھی ریزن پیسنجر سیٹ میں ہے, اگر ڈرائیونگ سیٹ پہ نہیں بھی ہے تو. آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ خواتین کا ڈانس جو ہے اسے شاید بہت حالانکہ استھیٹک کی فارم تو سمجھا جاتا ہے لیکن انکریج نہیں کیا جاتا. شاید اس کو ایک فحاشی قرار دینا زیادہ آسان ہوتا ہے بنسبت اگر مرد یا کوئی درویش ڈانس کر رہا ہے. تو آپ کے خیال سے کوئی صنفی حوالے بھی ہیں استھیٹکس کے, یا ساتھ ہی ساتھ ایک اور اہم بات, کیا اس کی کوئی طبقاتی کوئی کلاس ایکسپلینیشنز بھی ہیں کہ استھیٹکس کو کلاس کے لینس لگا کر بھی دیکھا جا سکتا ہے؟ بالکل. اس میں آسکر وائلڈ کا ایک ایسے ہے مین سول انڈر سوشلزم, اس میں وہ بات کرتا ہے کہ کس طرح ہمارا کیپٹلسٹک سسٹم جو ہے وہ آرٹسٹ کو یہ فری ٹائم یا یہ فیسلٹیز ہی نہیں دیتا, ذہنی فیسلٹیز یا پھر اس کی بیسک نیڈس پورے کرنے کی فیسلٹی کہ وہ آرٹ کو پرسیو کر سکے. یہاں آج کل آرٹ کموڈیفائی کیا جا رہا ہے. کوئی پینٹنگ بنتی ہے تو پہلے پوچھا جاتا ہے کہ یہ بکے گی کتنے میں, کوئی فلم بنتی ہے تو اس کے کمرشل وہ دیکھے جاتے ہیں. اسی وجہ سے تو بینگ ویری بلنٹ تھوڑی نان سینس موویز بن رہی ہیں پاکستانی کمرشل لیول پر, اینڈ دین دا ایکسکیوز دے ہیو از جو آڈینس دیکھے گی ہم تو وہ دکھائیں گے, جبکہ دا ریئل ریزن از کمرشل پروفٹس. تو پروفٹ کے لیے جہاں ہر چیز ہو رہی ہے تو ایسے نظام میں کلاس کا فیکٹر تو ڈیفینیٹلی آئے گا. آرٹ ایک خریدنے بیچنے کی چیز بن چکا ہے. کوئی فوٹوگرافی ہو رہی ہے, کوئی میوزک بن رہا ہے تو اس کی پاپولیرٹی سے زیادہ اس کی میننگ اور پاپولیرٹی سے زیادہ اس کے بلاک بسٹر یا چارٹس پہ کیسا پرفارم کر رہا ہے یا مانیٹری گینز کتنے ہیں وہ جج کیا جاتا ہے. تو آلسو دیر از دس ٹرم جو یوز ہوتی ہے اسٹارونگ آرٹسٹ, اس کو بڑا گلیمرائز کیا جاتا ہے. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آرٹسٹ اسٹارو کر کیوں رہا ہے. اینڈ آرٹ ہیز بیکم اے ہابی, ایک بڑی سائڈ کویسٹ بنا دیا گیا اسے کہ جی مین آپ اپنی جاب کریں, آپ مین ڈاکٹر بنیں, انجینئر بنیں, وچ از اے گڈ تھنگ. بٹ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا پیشن ہوتا ہے آرٹ, دے لیو اینڈ بریتھ آرٹ, وہ انفارچونیٹلی ایسے مٹیریل ریزنس کی وجہ سے اسے پرسیو نہیں کر پاتے. تو یہ کافی ٹریجک بات ہے, اور اس پہ سوسائٹی کا کیپٹلسٹک ہونا اور کلاس ڈفرینس اور کلاس کے پاور ڈائنامکس obviously ایک بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں. یہ ایک بحث بھی تو موجود ہے پاپولر کلچر اور ہائی اینڈ کلچر کہ امیر لوگ کچھ اور طرح کی چیزیں کنزیوم کرتے ہیں, وہ پینٹنگز خریدنا یا لائبریریز جانا اور اس طرح کے کام وہ برجوازی یا اپر کلاس کرتی ہے, اور جو عام عوام ہے وہ عام سے گانے سن لیے یا پوسٹر خرید کے دیواروں پہ لگا لیے. تو آپ سمجھتے ہیں یہ بھی ایک کلاس اسپیکٹ ہے ایستھیٹکس کا؟ ایبسلیوٹلی. ان کے پاس فرصت زیادہ ہے, آپ کے پاس اگر ٹائم ہی نہیں ہے, آپ اپنی یا آپ مینوئل لیبر کر رہے ہو تو آپ کے پاس کیسے یہ فرصت ہوگی کہ آپ لائبریری جاؤ یا آپ بیٹھ کر پریٹینڈ کرو کہ آپ کو جیز میوزک بڑا پسند ہے. یو ڈونٹ ہیو دیٹ لیجر. پھر آلسو اس میں یہ بات آتی ہے کہ کلاس ایستھیٹکس پھر آئی ووڈ آرگیو کہ گریجولی ود ٹائم وہ ری انفورس ہوتے جاتے ہیں. جیسے اگر ہم فار ایگزامپل, یہ تھوڑی جینزی بات ہے, آئی تھنک یو ول کیچ اپ, بٹ اگر ہم کسی 20 ایئر اولڈ 18 ایئر اولڈ کا ٹک ٹاک فار یو پیج کھولیں اور وہ ہے تھوڑا وہ امیریکنائزڈ میڈیا کنزیوم کرنے والا یا سے اپر کلاس, تو وہ اس کے فلٹرز, اس کے ویژول ایستھیٹکس بہت ڈفرینٹ ہو گئے, اس کا آڈیو بہت ڈفرینٹ ہوگا. یہی اگر ہم ٹک ٹاک فار یو پیج کھولیں سم ون فرام سم ادر کلاس, ورکنگ کلاس, ان کا فور یو پیج ڈفرینٹ ہوگا. آئی ڈونٹ نو اس کی وجہ کیا ہے, بٹ یہ ڈفرینس ڈز ایگزسٹ. اینڈ آج کل ایستھیٹکس جو ہیں وہ اگر ہم سوشل میڈیا کی بات کریں, آئی تھنک وی شوڈ لیو دیٹ فار اے ہول ایپیسوڈ آن سوشل میڈیا. میرا بھی خیال ہے کہ یہ دلچسپ موضوع ہے,
اس پہ ہم کبھی تفصیل سے بات کریں گے کہ بالکل سوشل میڈیا کی استھیٹکس ہم، کیا ہے. میں نے اس پہ ایک مضمون بھی لکھا تھا اخبار کا، اور مستقبل میں ذرا زیادہ تفصیل سے لکھنا چاہتا ہوں. آپ بھی اس پہ کام کرتی ہیں، سوچتی ہیں، پڑھتی ہیں، اس پہ پھر کبھی بات کریں گے ہم، یقیناً. تو یہ بھی بالکل ایک دلچسپ بات ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہمیں کلاس ہم، اسپیکٹ جو ہے استھیٹکس کا نظر آتا ہے. ایک آخری سوال، آپ نے کوموڈیفیکیشن آف کلچر کی بات کی کہ آرٹ کی چیزیں، کلچر کی، استھیٹکس کی چیزوں کو ہم نے جنس بنا دیا ہے جن کو بازار میں بیچا جا سکتا ہے، خریدا جا سکتا ہے. اس کی ایک بہت بڑی ذمہ داری کیا سامراجی نظام پر بھی نہیں ڈالی جا سکتی؟ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کا کلچر ایک جیسا ہوتا جا رہا ہے، جسے کہا جاتا ہے امریکنائزیشن آف گلوبل کلچر. ہم، تو جمالیات کے پہلو سے، جمالیات کے نقطہ نظر سے، کیا آپ سامراج کا بھی کوئی جائزہ لیں گی کہ وہ ہماری جمالیات کو پاکستان میں یا عالمی سطح پہ کس طرح سے متاثر کر رہا ہے؟ ہم، اس میں امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ لوگ اسے اکثر گلوبلائزیشن کہتے ہیں کہ جی پوری دنیا کا کلچر جیسے آپ نے بولا ایک ہو رہا ہے، تو اگر کوئی بڑا آئیڈیلسٹک پرسن ہوگا یا سرفیس لیول کا، ہاں نہیں سب یونیفائڈ ہو رہے ہیں، بٹ دین دا بیٹر ورڈ یو یوز واز امیریکنائزڈ. تو وہی جیسے آپ سے ہی سنا ہے فرام دا ویسٹ ٹو دا ریسٹ ہے کلچر کا فلو، اٹس ناٹ اے ٹو وے تھنگ. تو بالکل ایسے ہی ہے، امیریکنائز تو بالکل ہو رہا ہے. سرٹن استھیٹکس ایسے ہیں جو ہمیں ویسٹ سے آ رہے ہیں، بے شک وہ ڈریسنگ میں ہو جائیں، میوزک میں ہو جائیں، یا فلم میں ہو جائیں، ایڈورٹیزمنٹس میں ہو جائیں، ہر چیز میں ایسے ہیں. تو امپیریلزم اس میں ایک کافی امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے، اس سینس میں کہ وہ پھر کلچرل کیپٹل اون بھی تو کرتے ہیں. لائک اگر ہم اس کو استھیٹکلی دیکھیں تو جیسے اگین یہ بات سوشل میڈیا کی طرف کافی جا رہی ہے، بیکاز دیٹ از دا نیو میڈیم جہاں لوگ خود کو بھی استھیٹکلی پریزنٹ کرتے ہیں. تو اس میں کافی ویسٹرن آئیڈیلز فالو ہوتے ہیں. دیر آر ویری پاپ کلچر ریفرنسز جو میرے مائنڈ میں آ رہی ہیں، سچ ایز ایک انسٹاگرام فیس سورٹ آف ٹرم بن گئی ہے جہاں پہ لوگ انکریج کرتے ہیں بوٹاکس، فلرز ایکسیکٹرا کو. اگر کلچرل کانٹیکس میں دیکھیں تو ساؤتھ ایشیا کی کافی نیچرل بیوٹی ہے، اینڈ افریقن امیریکنز ڈو آلریڈی ہیو وہ فیچرز نیچرلی جو امیریکن پیپل آر گیٹنگ سرجیکلی، بٹ اٹ ہیز بیکم اے ٹرینڈ سم ہاؤ کیونکہ ہم وہ اڈاپٹ کریں انسٹیڈ آف تھنکنگ کہ ہمارا کلچرل کانٹیکس ڈفرینٹ ہے. آئی ڈونٹ نو اف یو نو اباؤٹ دا کارڈیشینز اور ناٹ. سنا ہوا ہے تو تھوڑا یا سا. وہ والی جی، چیز کہ what they do becomes what we should do. I don't know why, but it does. مجھے کیلیفورنیا سے ایک دوست بتا رہا تھا کہ وہاں پہ اب ایک ایسا شخص ڈھونڈنا مشکل ہو گیا جس کے نیچرل فیچرز Yeah, ہوں. سب نے yeah, کچھ نہ کچھ سرجری yeah. یا بٹاکس وغیرہ جو بھی اس کو بولتے ہیں There's وہ کیا nothing ہوا ہے. wrong with that اگر حسب ضرورت کیا جائے، اگر آپ کو ضرورت ہے تو کروا لیا جائے. There's nothing wrong with that. لیکن اس کو ایک unnecessary trend بنانا and young people doing it who don't have the wrinkles to be fixed yet. تو وہ تھوڑا پرابلمیٹک ہو جاتا ہے، یا اوور ڈوئنگ اٹ. تو اینڈ دین بہت پاپ کلچر ریفرنسز ہو رہی ہے، بٹ دیر از اندر ٹرم بلائنڈنس والی. آئی ڈونٹ تھنک یو نو دیٹ، بٹ جیسے کہ فار ایگزامپل بلش بلائنڈنس، بوٹاکس بلائنڈنس، فلر یہ بلائنڈنس. مجھے واقعی میں معلوم نہیں ہے، اوکے، سنی اس بھی کی نہیں ہے، اس کی پہلی دفعہ سن رہا ڈیفینیشن ہوں. یہ ہے کہ آپ کو اتنی عادت ہو جاتی ہے وہ چیز کرنے کی کہ یو بیکم بلائنڈ ٹو اٹ اینڈ ادر پیپل سی اٹ. جیسے کہ فار ایگزامپل بلش از دیٹ پنک تھنگ یو پٹ آن یور فیس. تو مجھے ہے اس کی بہت عادت، تو وہ کبھی کبھی اوور ڈو ہو جاتا ہے بیکاز ٹو می اٹس نارمل، بٹ کوئی اور دیکھے تو وہ کہے گا یہ از شی لائک کریزی. تو یہ والی بات کہ یہ بھی ایک سرٹن استھیٹکس کے کانٹیکس میں آ سکتا ہے ان اے کنٹمپریری وے، کہ ہم پھر وہ کیا چیز فالو کر رہے ہیں، کس حد تک کر رہے ہیں. پھر وہ بلائنڈنس از اٹ اے پارٹ آف آور پرسنالٹی، از اٹ آور ایکوائرڈ ٹیسٹ جو ڈیوڈ ہیوم کہتا ہے کہ ہمارا ٹیسٹ ہی بن گیا ہے، یا پھر دیٹ سم تھنگ ویئر بلائنڈلی فالوئنگ ہینس دا بلائنڈنس. بہت شکریہ عشا، آج پھر آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. امید ہے ہمیں ہمارے ناظرین بھی انہیں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. ناظرین، اس پروگرام میں جوائن کرنے کا بہت شکریہ. عشا خضر وٹو کے ساتھ گفتگو کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. اگلی جمعرات کو ہم
فلسفے کی ایک اور اہم شاخ یعنی لاجک منطق کے بارے میں بات کریں گے. امید ہے آپ پھر ہمیں جوائن کریں گے اور عشا خضر وٹو کی اس اہم اور دلچسپ گفتگو سے فائدہ اٹھائیں گے. آپ کا ایک مرتبہ پھر بہت شکریہ. ہمیں اجازت دیجیے.